لا یتخذ المؤمنون الکافرین، ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کے علاوہ، مومنوں کے علاوہ، مومنوں کے خلاف، مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست بنانا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر کافروں سے کون سی دوستی مراد ہے؟ یقیناً ہم اس ملک میں رہتے ہیں، مائنورٹی میں، ہمارا روز مرہ کے اندر دیگر بزنس کے معاملات میں، نیبرہڈ کے معاملات میں، پڑوسی کے لحاظ سے بہت سارے تعلقات ہمارے کفار سے ہیں۔ تو قرآن کریم تو یہاں منع کر رہا ہے کہ ان سے دوستیاں نہیں کرنی ہیں، اور مومنوں کے مقابلے میں تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، کفار سے تعلق کی چار قسمیں، ایک قسم ہے موالات، دوسری قسم ہے مواسات، تیسری قسم ہے مدارات، اور چوتھی قسم ہے مداہنت۔ یہ چار قسم ہیں، ان چار قسموں کو سمجھے بغیر کس کافر سے کیسا تعلق رکھنا ہے آپ اس چیز کے مفہوم کو جان نہیں سکتے۔ اگر آپ صرف آگے پڑھیں گے تو آگے سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ مکمل طور پر کسی بھی کافر سے تعلق رکھنا نہیں چاہیے، کسی سے بھی دوستی رکھنا نہیں چاہیے، لیکن جب تک آپ دوسری آیات جو قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بیان کی گئی ہیں اس تناظر میں اس آیت کو نہیں پڑھیں گے تو اس آیت سے کفار کے ساتھ تعلقات کو آپ جان نہیں سکتے۔ موالات کس کو کہتے ہیں؟ جو آیا نا اولیاء من دون المؤمن، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اس دوست کو کہتے ہیں جو آپ کا ہمراز ہو، جس سے آپ کا وہ تعلق ہو، وہ نفع اور نقصان میں آپ ہمیشہ برابر ہو، دل کی قلبی گہرائی کے ساتھ آپ کی کیا اتنا قریبی تعلق ہو کہ آپ اسے اپنا ہمراز بنا لیں، اس کے ساتھ بہت گہرا اور قلبی تعلق وابستہ کر لیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اللہ کہتا ہے ایمان والو تم کفار کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آیت نمبر 28 ہے سورہ آل عمران کی اور تیسرے پارے کا 11واں رکوع ہے۔ آج ہم صرف اسی آیت پر بات کریں گے تاکہ مکمل طور پر اس آیت کی تشریح اور توضیح کو ہم بیان کر سکیں، تاکہ پورا مفہوم اس آیت کا آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ آیت نمبر 28 ہے، یاد رکھیے، لا یتخذ المؤمنون الکافرین، ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کے علاوہ، مومنوں کے علاوہ، مومنوں کے خلاف، مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست بنانا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر کافروں سے کون سی دوستی مراد ہے؟ یقیناً ہم اس ملک میں رہتے ہیں، مائنورٹی میں، ہمارا روز مرہ کے اندر دیگر بزنس کے معاملات میں، نیبرہڈ کے معاملات میں، پڑوسی کے لحاظ سے بہت سارے تعلقات ہمارے کفار سے ہیں۔ تو قرآن کریم تو یہاں منع کر رہا ہے کہ ان سے دوستیاں نہیں کرنی ہیں، اور مومنوں کے مقابلے میں تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، کفار سے تعلق کی چار قسمیں، ایک قسم ہے موالات، دوسری قسم ہے مواسات، تیسری قسم ہے مدارات، اور چوتھی قسم ہے مداہنت۔ یہ چار قسم ہیں، ان چار قسموں کو سمجھے بغیر کس کافر سے کیسا تعلق رکھنا ہے آپ اس چیز کے مفہوم کو جان نہیں سکتے۔ اگر آپ صرف آگے پڑھیں گے تو آگے سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ مکمل طور پر کسی بھی کافر سے تعلق رکھنا نہیں چاہیے، کسی سے بھی دوستی رکھنا نہیں چاہیے، لیکن جب تک آپ دوسری آیات جو قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بیان کی گئی ہیں اس تناظر میں اس آیت کو نہیں پڑھیں گے تو اس آیت سے کفار کے ساتھ تعلقات کو آپ جان نہیں سکتے۔ موالات کس کو کہتے ہیں؟ جو آیا نا اولیاء من دون المؤمن، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اس دوست کو کہتے ہیں جو آپ کا ہمراز ہو، جس سے آپ کا وہ تعلق ہو، وہ نفع اور نقصان میں آپ ہمیشہ برابر ہوں، دل کی قلبی گہرائی کے ساتھ آپ کی کیا اتنا قریبی تعلق ہو کہ آپ اسے اپنا ہمراز بنا لیں، اس کے ساتھ بہت گہرا اور قلبی تعلق وابستہ کر لیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اللہ کہتا ہے ایمان والو تم کفار کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، ایمان والوں جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ اس حال میں کہ تم ان کو دوستیوں کے پیغام بھیج رہے ہو اور انہوں نے اس چیز کا کفر کیا ہے جو ہم نے ان کی طرف نازل کی ہے۔
تو ایک ہے موالات، دل کا اور قلبی تعلق ہونا، اور ایسا تعلق ہونا کہ آدمی اس کافر کو اپنا ہمراز بنا لے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم کا تعلق ہے مواسات، انسانی ہمدردی جس کو کہتے ہیں، انسیت جسے کہتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ 28واں پارہ ہے، سورہ ممتحنہ کی ہی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ کہتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ کہتا ہے اور اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے بھلائی کرنے کی اور ان لوگوں کے ساتھ انصاف کی بات کرنے کی کہ جن لوگوں نے تم سے تمہارے دین کے معاملے میں جھگڑا نہیں کیا اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ تو اگر ایسے کافر ہیں جو تمہارے دین کے معاملے میں تم سے نہیں جھگڑتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے تو ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ خیر والا معاملہ کرو یا ان کے ساتھ انصاف کی بات کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ رب العزت انصاف کو پسند کرنے والا ہے۔ اب یہ جو یورپ کے اندر، جو امریکہ کے اندر اور دیگر جو ممالک ہیں، یہ جو کفار ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ یہی آیت کے تناظر میں ہمیں معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ یقیناً یہ جو بھی لوگ ہیں ہمارے دین کے معاملے میں ہم سے نہیں جھگڑتے، بلکہ ہم اگر مسجد بنانا چاہ رہے ہیں، ہم رمضان کی کوئی تقریب رکھنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اجازت مل جاتی ہے، کوئی ہمیں فائٹ کرنا نہیں پڑتی ہے، بلکہ بہت سارے رائٹ ہمیں دے دیے جاتے ہیں۔ دوسری بات ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں۔ یہ ہمارے گھر سے تو نہیں نکالتے، بلکہ اگر ان کے ممالک میں ہم کام کرنے آتے ہیں تو ایک پروسیس کے تحت جو ہے وہ گرین کارڈ تک کے معاملات جاتے ہیں، آگے آپ کو سٹیزن شپ دے دیتے ہیں اور بہت سارے رائٹ آپ کو ایکول مل جاتے ہیں۔ تو ان کفار کا معاملہ کیا ہوا؟ ان کا وہ معاملہ ہوا جو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ ان کے ساتھ اگر یہ آپ کے نیبرہڈ میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ جاب پر کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے؟ خیر والی بات کرنی ہے، بھلائی والی بات کرنی ہے، انصاف والی بات کرنی ہے، جس سے اچھا امیج اسلام کا پہنچے۔ تو اس کو موالات نہیں کہیں گے، اس کو مواسات کہیں گے۔ لیکن موالات نہیں، ان کے ساتھ کرنا بھی جائز نہیں۔ موالات کا مطلب کیا ہے کہ ہمراز بنانا، مسلمانوں کے راز ان تک پہنچا دینا، اس طریقے سے ایسے معاملات ان سے کرنا جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، اس کے بزنس کو تکلیف پہنچے، یا مجموعی اعتبار سے وہ مسلمانوں کے خلاف کام ہو۔ یعنی ایک آپ کو معلوم ہے کہ کسی مسلمان ملک کے خلاف کوئی کام کیا جا رہا ہے، اب آپ کی وہاں جاب لگ رہی ہے، اچھے آپ کے پیسے مل رہے ہیں، آپ نے کہا یار بھاڑ میں جانے کو تو پیسے مل رہے ہیں نا۔ آپ نے کوئی ایسی جاب کر لی یا کسی ایک ایسی جگہ آپ لگ گئے جہاں آپ کو مسلمان کنٹریز کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں آپ کو راز دینے، تو ایسی موالات جائز نہیں۔ مواسات جو ہے انسانی ہمدردی، سے مراد کیا ہے کہ آپ کا کولیگ ہے، آپ کا نیبر ہے، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کافر ہے، تو ایک تو یہ کہ جا کر یہ کہنا کہ RIP کہہ دینا، ریسٹ ان پیس، تو یہ جائز نہیں۔ لیکن ہاں یہ کہہ دینا کہ یار تمہارے والد کا انتقال ہوا ہے، تمہاری والدہ چلے گئی ہیں، اللہ تمہیں صبر دے، اور جو ہے وہ بڑا دکھ کا موقع ہے، یقیناً ماں باپ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، تو میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے والد کی اور تمہارے والدہ کی تم سے ملاقات ہو گئی ہے، تو میں صرف ہمدردی کے چند بول تو ایک انسانی ہمدردی کے تحت کافر کے ساتھ بھی آپ جو بولیں گے مواسات کے تحت آئے گا، موالات کے تحت نہیں آئے گا۔ تیسری چیز ہوتی ہے مدارات۔ مدارات کس کو کہتے ہیں؟ مدارات وہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، خاطر مدارت کرنا کسی کی، آپ خاطر مدارت کہیے کوئی آئے، مدارت کا معنی ہوتا ہے اچھے انداز سے نرم بات کرنا۔ اب مدارات کی 3 قسمیں، مدارات کی 3 قسموں سے پہلی قسم یہ کہ آدمی اپنی جان، اپنی عزت، اپنی جاب، اپنا منصب، اپنی عمارت بچانے کے لیے کافروں سے اچھی طرح بیہیویئر رکھے۔ یقیناً آپ جاب پر ہیں، اگر کسی سے آپ نے یہاں تو الاؤ نہیں ہے، کس کافروں کو بھی الاؤ نہیں ہے مسلمان کے ساتھ بات کرنا، اور مسلمان کو بھی الاؤ نہیں ہے کافروں کے ساتھ کوئی جاب پر کارپوریٹ ورلڈ میں ریلیجن کی بات کرنا، کہ بھائی کوئی بندہ کسی بھی ریلیجن کو پریکٹس کرتا ہے تو ایک اچھا اصول، ایک اچھا لا بنا دیا کہ ہر بندہ اپنی لائف کے اندر جی سکتا ہے، کوئی کسی کو نہ چھیڑے۔ لیکن مدارات کے اندر اگر آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں، کارپوریٹ ورلڈ میں نہیں ہے، کسی اسٹور پر ہیں، کسی جگہ پر ہیں، تو اگر آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میری کوئی جملہ کہنے سے میری جان پر، میری عزت پر، میرے روزگار پر ہرٹ میں ہو سکتا ہوں، تو مدارات کے اندر نرمی کی بات کرنا، اچھا خندہ پیشانی کی بات کرنا جائز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کافر سے آپ اس لیے اچھا برتاؤ اور اخلاق رکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے جو ہے آپ کا تعلق اچھا رہے، تاکہ وہ اللہ کے دین کے قریب آ جائے، تو یہ رکھنا بھی جائز ہے۔ جیسے آپ کے نیبرہڈ کے اندر کوئی بندہ، آپ نے کوئی اچھی چیز بنائی ہے، وہ کافر، لیکن نیبر میں آپ جا کر اس کو دے کے آ گئے اس نیت کے ساتھ
یار مسلمانوں کے لیے اس کے دماغ میں اچھا تعلق پیدا ہو اور یہ دین کے قریب آ جائے۔ اب دو چیزیں ہوں گی، یا تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اسلام لے آئے گا۔ اب آپ نے اچھا تعلق رکھا لیکن اسلام تو نہیں لایا وہ، جیسے کوئی آپ شدت پسند آپ کو کہہ دے اچھا بھائی تم نے تعلق رکھ کر کتنے عرصے سے رہ رہے ہو یہاں پر، تو آپ نے یار 25 سال سے، تو کہا بھائی 25 سال میں کوئی مسلمان کیا تم نے، تو آپ کہو گے نہیں کیا، تو سامنے والا آپ کو سوال کہے کہ پھر تمہارا اچھا تعلق رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ تعلق نہیں رکھو، شدت پسندی کی بات کرے، تو آپ کہیں گے دیکھو تعلق جو ہے نا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ آپ اپنے اچھے تعلق کی وجہ سے کسی کو دین کے قریب کر دیں، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں بھی کرتا، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے نا ہدایت پہنچانا آپ کا کام ہے، ہدایت ڈالنا اللہ کا کام ہے، اگر وہ اسلام قبول نہیں بھی کرتا تو کم از کم اس کے ذہن میں مسلمانوں کے لیے ایک اچھا امیج آ جائے گا۔ جیسے ابھی کینیڈا کے اندر میں ایک ٹاک شو سن رہا تھا، کینیڈا کے اندر ابھی آپ کو معلوم ہے 2 ہفتے پہلے ایک مسلمان فیملی کو جو ہے وہ گاڑی ان پر چڑھا دی گئی، صرف یہ ہے وہ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو اس پر جو ہے پورا ٹاک شو جو ہے وہ کینیڈا کے اندر ہمارے جو دیسی کمیونٹی ہے اس مسلمان بہت سارے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، تو بڑی اچھی بات انہوں نے کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی برابر میں نیبرہڈ جو ہمارا ہے، جو ہمارے نیبرز ہیں ان سے ہمیں ایک اچھا تعلق رکھنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے ہم کیسے ہیں، تاکہ اگر ان کے دماغ میں میڈیا کے تھرو یا کچھ پڑھ کر یا کچھ سمجھ کر ہمارے بارے میں اگر کوئی نگیٹیوٹی تھاٹس آ رہی ہیں تو ہمارے اس تعلق کی وجہ سے جب وہ ہمیں دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ نہیں یار وہ جو میڈیا دکھا رہا ہے یا جو ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو ریسزم کی چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہے، جو ایک بندے میں تشدد اور متشدد وہ ہو رہا ہے، جب وہ ہمارا تعلق اور ہمارا بیہیویئر دیکھے گا تو اگرچہ وہ اسلام نہیں لائے گا لیکن مسلمانوں کے بارے میں نگیٹو تھاٹس بھی نہیں رکھے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اسکارف پہنی ہوئی عورت کو مار دے گا، وہ گاڑی چڑھا دے گا، وہ ایسے واقعات ہو رہا ہے نا۔ تو اگر کسی کے ذہن میں جو کوئی بندہ دماغ کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت رکھتا ہے، مسلمانوں کے خلاف نفسیاتی مریض ہو چکا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے کچھ مسلمانوں کے خلاف کرنا ہے، لیکن آپ کے اچھے بیہیویئر سے کیا ہوگا کہ اگر اس کے دماغ میں کوئی خرابی چل بھی رہی ہوگی تو آپ کے تعلق کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی بڑا سانحہ ہونے سے بچ جائے اور وہ بھی کوئی ایسا معاملہ کرنے سے بچ جائے۔ تو مدارات جو ہے تو دین کی وجہ سے فائدہ ہو، دوسرا یہ کہ سارے مسلمانوں کی جان کا اور عزت کا تحفظ آپ کر رہے ہیں تو اس لیے بھی مدارات کرنا جائز ہے۔ تیسرا یہ کہ کافر آپ کا مہمان بن جائے، ایک بندہ آپ کی ڈور پر آ گیا، آپ کا دروازہ بجا دیا اس نے، اب آپ اس کو دروازے سے جھاڑ کے بجھائیں کہ بھائی تو کیوں آیا میرے گھر پر؟ اسلام یہ بھی نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے مدارات کریں، اگر وہ آپ کے دروازے پر آ گیا ہے اچھا برتاؤ کریں اس کے ساتھ۔ ان تینوں چیزوں سے کیا ہوگا؟ اسلام کا ایک بڑا اچھا امیج جائے گا۔ اور چوتھی قسم ہے، یعنی اس مدارات کے اندر بزنس بھی آ گیا، لین دین بھی آ گیا۔ اچھا لین دین کے لحاظ سے ہر بزنس کرنا ان کے ساتھ جائز ہے۔ پہلے زمانے کے فقہاء نے فتویٰ یہ دیا تھا، اس زمانے کے اندر جب مسلمانوں کا غلبہ تھا، وہ کہتے تھے ساری تجارت مسلمان کر سکتے ہیں کفار کے ساتھ سوائے ویپن کے، گھوڑے نہیں بیچیں گے، تلواریں نہیں بیچیں گے۔ اس کی ریزن کیا تھا؟ تاکہ جو کافر ہیں وہ مضبوط نہ ہو جائیں اور مضبوط ہو کر کسی مسلمانوں پر چڑھائی نہ کر دیں۔ لیکن مسلمان جو آپس کے جھگڑوں میں لگے رہے، آج ہم ویپن خریدنے والے ہیں اور وہ ویپن بیچنے والے ہیں۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے واسطے مسلمان تو اگر کوئی کنٹری ویپن بنانے کا نام بھی لے تو یہ سب مل کر اس کا جو ہے وہ تیا پاشا کر دیں۔ تو آج فقہاء اس دور کے اندر جب ہم غلبے میں تھے تو یہ فتویٰ تھا، اب تو سچویشن بالکل ہی چینج ہو چکی ہے۔ چوتھی چیز ہے مداہنت۔ مداہنت یہ ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایسا بیہیویئر کافر سے رکھنا جس میں اللہ کا دین مغلوب ہو رہا ہو، دین کے بلیفز مغلوب ہو رہے ہو لیکن آدمی کا اپنا کام نکل رہا ہو، یعنی جس کو ہم اردو میں چاپلوسی کہہ لیں۔ کوئی دین کا مفاد نہیں ہے، کوئی جان مال کی پروٹیکشن نہیں ہے، کوئی گھر پہ آیا ہے تو کوئی اس کو جو ہے اچھا تعلق کس لیے کہ اسلام کا اچھا امیج جائے، صرف اپنی ذاتی بات بنانے کے لیے، اپنے ذاتی معاملات کرنے کے لیے میرا کام نکل جائے۔ جس طریقے سے کارپوریٹ ورلڈ میں آپ سمجھ لیجئے ایک آدمی اپنے مینیجر کی، اپنے بڑے جو ہے آفیسر کی اس وجہ سے چاپلوسی کر رہا ہے کہ اس کے اچھے مطلب یہ اس کے معاملات، اس کی لائن اچھی بن جائے، تو صرف چاپلوسی کر رہا ہے اور ایسے کام بھی اس میں کر رہا ہے جو اس کے دین کے خلاف جاتے ہیں۔ تو اس کو پھر نہ آپ مواسات کہیں گے نہ مدارات کہیں گے، یہ مداہنت ہے جس میں اللہ کا دین بغیر کسی وجہ کے آپ مغلوب کر رہے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں جو خدا کے دین سے ٹکرا رہے ہیں، اور اس چیز کو آپ پھر مواسات اور مدارات نہیں کہیں گے، اس کو مداہنت کہیں گے، اور مداہنت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو موالات اور مداہنت جائز نہیں ہے اور مواسات اور مدارات یہ جائز ہے۔
تو یہ 4 قسم کے تعلق ہیں جو کفار کے ساتھ ہوتے ہیں، 2 جائز نہیں ہیں، 2 جائز ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چاروں چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانکیں گے تو آپ شریعت کے مفہوم کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائیں گے اور اسلام کا غلط امیج کسی تک پہنچا دیں گے۔ شدت کا رویہ، اور یہی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے جب اس آیت کی شرح کی ہے، تفسیر لکھی ہے اس کے اندر تبیان القرآن کے اندر، اس آیت کی شرح میں انہوں نے یہ چاروں قسمیں لکھی، اور صرف کافر نہیں کہا، انہوں نے کہا کافر اور بدعقیدہ۔ بدعقیدہ جو آپ کے نزدیک بد مذہب ہے، بدعقیدہ ہے، اس سے بھی یہ 4 قسم کے تعلقات ہیں، 2 تعلقات جائز ہیں، 2 تعلقات جائز نہیں۔ ہمارے کیا ہوتے ہیں، بدعقیدہ کو بھی ایک لکڑی سے ہانک دیتے ہیں، سارے کافروں کو بھی ایک لکڑی سے ہانک دیتے ہیں۔ بھائی ہر بندے سے دیکھا جائے گا۔ اب موالات، مواسات اور مدارات اور مداہنت کون سے کافر کے ساتھ بالکل جائز نہیں ہے؟ چاروں چیزیں جائز نہیں ہیں۔ وہ صرف دنیا میں کافر حربی ہے۔ حربی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جب آپ کو میں بزنس کے معاملات کا سمجھا رہا تھا سورہ بقرہ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں، کہ 3 قسم کے کافر، ایک کافر ذمی ہے، ایک کافر مستامن ہے، ایک کافر حربی ہے۔ کافر ذمی وہ ہے جو مسلمانوں کی ریاست میں رہتا ہے اور اپنے کفر کا ٹیکس دیتا ہے، جس کو جزیہ کہتے ہیں، انگلش میں پول ٹیکس کہتے ہیں، اور مسلمانوں کی ریاست اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ لے لیتی ہے، تو وہ کافر ذمی ہے۔ ایک ہی کافر مستامن کہ وہ پول ٹیکس تو نہیں دیتا، آیا کسی ایسے ملک سے جس کی اسلامی ممالک سے جنگ ہے، اور وہ آتا ہے اور آ کر مسلمانوں کے پاس، ان کے حاکم کے پاس جمع کرواتا ہے، کہتا مجھے آپ کی امان چاہیے، اور مسلمان گورنمنٹ اسے امان دے دیتی، اس کو کہتے ہیں کافر مستامن۔ ایک ہے کافر حربی۔ کافر حربی کون ہوتا ہے؟ کافر حربی اسے کہتے ہیں کہ جن سے ڈائریکٹلی جنگ چل رہی ہو ہمارے دین کے معاملات، جن سے ہماری جنگ چل رہی، وہ حربی کافر ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی کفار یہاں پر آ گئے ہیں، ان سے ہماری جنگ وغیرہ تو معاملات نہیں چل رہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کافر حربی ہو جس سے باقاعدہ جنگ چل رہی ہو، یا مسلمان ممالک اور وہ ملک آپس کے اندر برسر پیکار ہوں، تو پھر ان کے ساتھ یہ چاروں چیزیں جائز نہیں ہیں۔ لیکن جو حربی نہ ہو، جن سے حالت حرب نہ ہو، جنگی حالات نہ ہو، تو ان سے مواسات جائز ہے، جس کو انسانی ہمدردی کہتے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ، اور کون سی چیز جائز ہے؟ مدارات جائز ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چاروں چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، لیکن پھر بھی اگر کوئی کافروں سے موالات قائم کرتا ہے، ان کو رازدار بناتا ہے، یا مداہنت کرتا ہے، یعنی کہ اس طرح کی دوستی کرتا ہے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو کوئی تعلق نہیں رہے گا، کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کا اللہ کے ساتھ۔ یعنی کہ اگر کسی نے کفار کے ساتھ ایسے پینگیں بڑھائیں، ایسے ہی دوستی ان سے کر لی کہ ان کو ابراز، ان کو اپنا رازدار بنا لیا، اللہ کہتا ہے پھر ہم سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ، مگر ہاں یہ ہو کہ وہ بچنا چاہے ان سے ان کے ڈر کی وجہ سے۔ آدمی کو معلوم ہے کہ یار اگر میں نے یہ تعلقات قائم نہیں رکھے تو میری جان مال عزت یا پھر میرے دین کے معاملات آ جائیں گے، تو اس وجہ سے اگر وہ منہ سے ظاہر کرتا ہے محبت کے معاملات کو۔ اب اس چیز کو کہتے ہیں، اس آیت سے ایک مسئلہ نکلا، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ مسئلہ ہے۔ اہل سنت کیا کہتے ہیں اور شیعہ اس آیت کو لیتے ہیں، تو وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک نظریہ ہے اس آیت سے الا ان تتقوا منہم تقا سے تقیہ کا مسئلہ۔ اہل سنت تقیہ کسے کہتے ہیں اور شیعہ تقیہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے قرآن نے کہا ان کو دوست نہ بناؤ، اور جو ان کو دوست بنائے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ایک کنڈیشن قرآن نے دے دی، ہاں یہ کہ جو اپنے آپ کو بچانا چاہے ان کے ڈر کی وجہ سے۔ اب ڈر 2 قسم کا ہو سکتا ہے، ایک تو ہوگا دین کا ڈر، اور دوسرا ہوگا جان کا مال کا عزت کا ڈر۔ تو اگر دین کا ڈر ہو کہ آدمی کو کہیں کہ بھائی کوئی پسٹل رکھ کے کافر ہو جاتا، اور بندہ کہ نہیں میں کافر نہیں ہوتا، وہ کہ بھائی دین کا انکار کر دے، تو شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی گن پوائنٹ پر اس کو کہے تو کلمہ کفر بک دے، کہہ دے میں ہندو، کہہ دے میں کافر ہوں، تو اگر وہ کافر ہونے کے دعویٰ کر بھی دیتا ہے گن پوائنٹ پر اپنی جان بچانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں تقیہ۔ یعنی زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے، دل کے اندر ایمان برقرار ہے، جسے قرآن کریم نے کہا من کفر باللہ بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو لوگ کفر کریں ایمان کے بعد اور مجبوری، مگر یہ کہ مجبوری کے ساتھ ہو اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو پھر وہ اللہ کے نزدیک کافر نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کچھ کفار نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا اسلام سے باز آ جاؤ،
ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ انہوں نے کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اسلام سے باز آئے۔ اب جب انہیں چھوڑ دیا گیا تو حضور کی بارگاہ میں چلے گئے روتے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو ہمارا ایمان پر مطمئن تھا لیکن کافر ہماری جان لینا چاہتے تھے، تو اپنی جان بچانے کی خاطر ہم نے یہ کام کیا۔ تو اس عمل کو کہتے ہیں تقیہ کرنا۔ تو یہاں پر اگر جان کا کہیں معاملہ آ جائے تو تقیہ کرنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی بندہ یہاں پر جان نہ بچائے کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو یہ بھی چیز افضل ہے۔ جیسے کہ مسیلمہ قذاب جو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے دو بندوں کو پکڑ لیا، ایک بندے کو پکڑ کر کہا کہ تو گواہی دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، اور کہا تو یہ گواہی دیتا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا میں ہاں یہ بھی گواہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا تو یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اب یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا تو یا رسول اللہ میں ایسا ایسا معاملہ پیش کر کے آیا ہوں اور میرا دل اس کو اللہ کا رسول ماننے پر راضی نہیں تھا، وہ کذاب ہے، لیکن میں اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر کے آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر کوئی ملامت نہیں کہ چل تو نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا، تیرے لیے جائز ہے۔ دوسرے شخص کو اس نے پکڑا، اس سے کہا کہ تو گواہی دیتا، وہی 3 سوال کیے، تو 2 سوال کے جواب میں تو اس نے ہاں کہا، تیسرے جواب میں کہا کہ مجھے تیری آواز ہی نہیں آتی۔ مسلمہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے؟ اس نے کہا میں بہرا ہوں، مجھے تیری آواز ہی نہیں آتی۔ ان صحابی نے کہا میں بہرا ہوں، مجھے آواز ہی نہیں آتی۔ 3 مرتبہ جب اس نے کہا مسلمہ نے اور انہوں نے منع کیا، مسلمہ نے انہیں شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہہ کر آ گیا تھا اس سے ملامت نہیں کی جائے گی، لیکن جو قربان ہو گیا اس نے افضل کام کی۔ تو تقیہ کرنا جو ہے اہل سنت کے نزدیک اگر ایسا معاملہ آ جائے، جان کا معاملہ آ جائے یا اپنے مال کا معاملہ آ جائے، کوئی ایسی سچویشن میں آدمی پھنس جائے، تو آدمی کو اس طرح کا جملہ کہہ دینا چاہیے کہ جو زو مانا ہو۔ جس طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت کر رہے ہیں حضور کے ساتھ مدینے، راستے میں آپ کو ایک کافر مل گیا، کافر نے سیدنا ابو بکر صدیق کو تو وہ جانتا تھا، حضور کو چہرے سے نہیں جانتا تھا۔ تو اس نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا مدینے جا رہا ہوں۔ تو کہا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کافر ایسا نہ ہو کہ مدینے مکے جائے اور مکے جا کر ہماری خبر کر دے کہ ہم اس راستے سے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے راہ دکھانے والا ہے، یہ جو بندہ ہے میرے ساتھ، یعنی سرکار کے بارے میں فرمایا یہ مجھے راہ دکھانے والا ہے۔ کافر یہ سمجھا کہ شاید یہ ٹریول گائیڈ ہیں، اور ابو بکر صدیق نے اس سے مراد کیا لیا؟ مجھے اسلام کی راہ دکھانے والے، مجھے حق کی راہ دکھانے والے، مجھے ہدایت کی راہ دکھانے والے۔ جملہ کہہ دیا لیکن ایسی ڈبل میننگ کے جملہ کہا جس سے کافر کے شر سے بچ بھی گئے اور بات بھی اپنی بیان کر دی۔ تو اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ جہاں جان کا، مال کا، عزت کا یا دین بچانے کا معاملہ ہو تو وہاں تقیہ کرنا جائز ہے۔ یہ تو ہو گئی اہل سنت کے موقع۔ اب جو شیعہ کہتے ہیں کہ بھائی حق کو چھپانا دل میں اپنے آپ کو شر سے بچانے کے لیے، اور جو ہے وہ اور منہ زبان سے کچھ اور کہنا، جھوٹ کہہ دینا، یہ جو تقیہ کرنا کہتے ہیں وہ واجب ہے اور ہر معاملات میں کرنا جائز ہے۔ اور کہا ائمہ نے کہا یہ بہت افضل ترین عبادت ہے۔ وہ یہ کیوں کرتے ہیں کام؟ وہ پھر اس کو ثابت کرتے ہیں انبیاء سے کہ بھائی نبیوں نے بھی بہت تقیہ کیا، حالانکہ اللہ کے انبیاء افضل کام کرتے ہیں، عام کام نہیں کرتے۔ اللہ کا نبی یہ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ جہالت اپنی جہالت پھیلائے اور علماء حق بات بیان نہ کرے، تقیہ کر لیں تو پھر دنیا میں تو فساد ہو جائے گا۔ تو علماء کے لیے جائز نہیں ہے کہ تقیہ کرے، حق بات کہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی کافر کو دیکھ کر تقیہ کر لے؟ تقیہ تو ایک عام آدمی کے لیے جو مجبور ہے، تقیہ نہ کرنا افضل ہے، لیکن ان کے وہ انبیاء کی طرف اس لیے منسوب کرتے ہیں کیونکہ ان پر یہ سوال آتا ہے کہ اگر جناب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو اختلاف جناب صدیق اکبر سے تھا، عمر فاروق سے تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہم سے تھا، تو اتنے دور تک 2.5 سال خلافت رہی صدیق اکبر کی، اور 10 سال رہی خلافت عمر فاروق کی، 12 سال رہی سیدہ عثمان غنی کی، تو حضرت علی تو ان تینوں حکومتوں میں شامل رہے، نمازیں بھی ان صحابہ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ تو اب تمہارے پاس کیا جواب ہے کہ جب جناب علی ان کو صحیح نہیں سمجھتے تھے تو پھر ان کے پیچھے نماز کیوں کر پڑھتے تھے؟ تو وہ جواب کیا دیتے ہیں
وہ دیتے ہیں وہی آیت نمبر 28 میں لکھا ہوا الا ان تتقوا منہم تقا، مگر جب تمہیں ان سے بچنا ہو ان کے ڈر کی وجہ سے تو تقیہ تم کر سکتے ہو۔ تو حضرت علی معاذ اللہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھی ایسی بے وقوفی بات کہ کھڑے ان کے پیچھے ہوتے تھے، نیت اپنی باندھتے تھے، استغفر اللہ علیہ، یعنی کھڑے ابو بکر کے پیچھے ہو رہے ہیں، کھڑے سیدنا ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہو رہے ہیں، کھڑے سیدنا عثمان غنی کے پیچھے ہو رہے ہیں۔ اللہ ایسا رہا ہے کہ ان کی صف میں پیچھے حضرت علی کھڑے ان کے پیچھے، لیکن ان کی امامت کی اقتدا نہیں کرتے تھے، پیچھے نیت اپنی باندھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ اب ان اندھوں سے کوئی پوچھے کہ تجھے کس نے بتایا حضرت علی کی نیت کیا تھی؟ نیت تو آدمی دل کا ارادے کا نام ہے نا، کہاں کہاں حضرت علی نے کہ میں اپنی نیت کرتا تھا، اپنی طرف سے ایک الٹی سیدھی بات بنائی ہوئی۔ پھر اب یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ائمہ اہل بیت تھے انہوں نے سب نے تقیہ کیا، اور پھر اس بیس پر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ، ان کا امام ہے جس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر کوئی بندہ سنی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے تقیتاً، یعنی سمجھتا سنی کو برا ہو، اہل سنت کے لوگوں کو برا سمجھتا ہو، لیکن پیچھے نماز بھی پڑھنا پڑے، تو تقیے کے طور پر دل میں برا جانے، زبان سے برا نہ کہیں، اور اس ماحول کو بنانے کے لیے اگر تقیتاً پیچھے نماز پڑھ لے گا تو کئی نمازوں سے وہ نماز افضل ہے۔ تو کہتے ہیں تقیہ کرنا واجب بھی ہے، ثواب کا کام بھی، استغفر اللہ العظیم۔ اور یہ صاحب بہت سی دفعہ جب آپ تشیعوں سے بات کرتے ہیں تو بہت سے تشیع آپ کو ملیں گے جو کہیں گے نا یار ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، نہ حضرت ابو بکر کو کچھ کہتے ہیں، نہ حضرت عمر فاروق کو کچھ کہتے ہیں، نہ سیدنا عثمان کو کچھ کہتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو تشیعوں کے اندر ہیں وہ دل میں تو خباثت رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن زبان سے جب سنی سے کسی سے بات کرتے ہیں تو تقیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی مشہور آیت ہے قرآن کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پوری امت نے ترجمہ اس کا کیا کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عزت والا آدمی وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ شیعوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقیہ کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں مرد و عورت بنایا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تم میں شاخیں بنائی، قبائل بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، مرد و عورت بنایا، شاخیں قبائل بنائی۔ پھر قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم سب میں، تم سارے قبائل میں، تم مرد و عورت میں، تمہارے سارے قوموں کے اندر اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی زیادہ ہے، پرہیزگار زیادہ ہے۔ پیچھے کی آیت سے آپ کنیکٹ کریں تو پہلے اللہ نے سارے لوگوں کو کہا، سب کو برابر کیا، اور پھر کیا کہا، ان میں سب سے افضل کون؟ پرہیزگار۔ انہوں نے کیا ترجمہ کر دیا کچھ یا ان کے علماء نے، پیچھے کی آیت کا کانٹیکسٹ بالکل الگ ہے، اور آگے کہہ دیا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقیہ کرنے والا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آدمی عقل سے سوچے تو ان کے عقل پر ماتم کرے۔ اور نہج البلاغہ جو قرآن کے بعد ان کے نزدیک سب سے معتبر کتاب ہے، جس میں جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات لکھے ہوئے ہیں، اس میں حضرت علی کا قول نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایسا سچ جس سے بول کر تم نقصان اٹھاؤ، اور ایسا جھوٹ جس سے بول کر تم نفع اٹھاؤ۔ تو ایمان میرے نزدیک یہ ہے کہ تم سچ بول لو، نقصان کی پرواہ نہ کرو۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اکثریت گمراہ ہے اور میں اکیلا حق پر ہوں تو میں ان سے لڑنے میں گریز نہیں کروں گا۔ اللہ نے مجھے جتنی طاقت دی ہے زیادہ ہونے کے باوجود میں لڑ جاؤں گا، لیکن حق کو چھپاؤں گا نہیں۔ یہ بھی نہج البلاغہ میں موجود۔ اب بتائیے وہ جناب علی مرتضیٰ جو ایمان کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ اگرچہ نقصان پہنچتا ہے تو پہنچے، ایمان یہ بندہ سچ کو نہ چھوڑے، وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے زمانے میں حق چھپائیں گے، ان کے منہ پر ان کے منہ پر اپنی، استغفر اللہ العظیم۔ یہ تو منافقت ہوتی کہ میں آپ کے منہ پہ آپ جیسا، ان کے منہ پر ان جیسا۔ تو معاذ اللہ آپ حضرت علی کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منہ پر ان جیسے ہوئے، حضرت عمر کے سامنے ان جیسے ہوئے، حضرت عثمان کے سامنے ان جیسے ہوئے، ان کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کی اور دل میں ان سے بغض رکھا۔ یہ حضرت علی کی توہین ہے۔ اگر آدمی سوچے تو یہ حضرت علی کے کردار پر حملہ ہے۔ اللہ نے وہ پاک باز شخصیت جناب مولا علی کی بنائی ہے، حضرت علی کی محبت کا دعویٰ ہو اور حضرت علی پر اتنا بڑا الزام دھرا جائے تو یقیناً یہ گمراہیت ہے۔ اور آیت مکمل ہوتی ہے، فرمایا یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی بیان کی آپ کو کہ 28 نمبر آیت کے اندر یہ بات بیان ہوتی ہے۔ جب آپ کسی شیعہ سے بحث کریں گے تو آپ کہیں گے یار تم تو تقیہ کرتے ہو، تو کہے گا بھائی تقیہ کا تو حکم قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ سمجھیں گے تقیہ کو قرآن میں کہاں رکھا؟ اچھا آپ سمجھیں گے تقیہ ایک تو وہ تقیہ ہوتا ہے
وہ ڈنڈی والے کاف سے تکیہ ہوتا ہے جس کو آپ لگا کے سو جاتے ہیں. یہ جو ہے وہ یہ تقیہ ہے 2 نقطے والے قاف سے. میں بہاولپور یونیورسٹی میں کانفرنس میں گیا تو ایک اہل حدیث عالم تھے, عالم اپنے آپ کو کہہ رہے تھے, وہ کانفرنس میں ملے تو ضعیف حدیث اور صحیح حدیث پر بحث ہو گئی. وہ تو عالم بھی نہیں ہوں گے, کہہ رہے تھے اپنے آپ کو کہ میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں. یہ میں اس زمانے میں کافی داڑھی وغیرہ بھی میری نہیں آئی تھی, تو ایک کانفرنس میں موجود تھے تو راویوں پر بحث چلنے لگ گئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ جن روایات کو لیتے ہیں اس میں جو راوی ہوتا ہے وہ ثقہ نہیں ہوتا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ثقہ لکھ کے دکھائیں. ثقہ کا معنی ہوتا ہے اتھینٹک راوی, ٹھیک ہے نا, ثقہ لکھ کے دکھائیں. تو اس بندے کو جب میں نے پین دیا تو وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں. اس نے جب ثقہ لکھا تو ثقہ کس طرح لکھا, سین ڈنڈی والا کاف اور ہے. یہ کیا بن گیا, سکہ. سکہ کیا ہوتا ہے, وہ کوئن. تو سین ڈنڈی والا کاف اور ہے. میں نے کہا یار آپ کہہ رہے ہیں میں اہل حدیث ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں. یار خدا کے بندے تم کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ تمہیں راوی کے ثقہ ہونے میں اور کوئن کے سکہ ہونے میں فرق پتہ نہیں ہے. راوی جو ثقہ لکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے سے 2 نقطے والا کاف اور ہے, ثقہ. سمجھ میں آ رہی بات آپ کی, ثقہ. تو جو کوئی تکیے کی بہت زیادہ بات کر رہا ہو اس سے پہلے تکیہ لکھواؤ, اور اگر وہ تے ڈنڈی والا کاف اور یہ ہے لکھ دے تو بولا واقعی تو تکیہ کر رہا بھائی, تو تکیہ لے اور گھر جا کے سو جا. تقیہ لکھیں گے کیسے, تے 2 نقطے والا کاف اور یہ اور ہے, تقیہ نہ کہ تکیہ, ٹھیک ہے. تو وہ آپ جب ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تقیہ تو قرآن میں لکھا ہوا. تو آپ ان کے سامنے پھر واضح کریں گے کہ قرآن کریم جس کو تقیہ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جان کا, مال کا اور اس کے علاوہ دین پر معاملہ آ جائے تو تقیہ کر لے گا, چھوٹ ہے, لیکن تقیہ نہ کرنا پھر بھی افضل ہے. تقیہ نہ کرنا, حق بات کہہ دینا افضل ہے. پھر فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتا ہے کہ تم اگر کافر کے سامنے کسی معاملے کو چھپا رہے ہو تو تمہاری انٹینشن کیا ہے, اس سے کم ڈرو, حالات سے کم ڈرو, معاملات سے کم ڈرو, اللہ کی خوف زیادہ رکھو, اس کی خشیت تمہارے دل میں ہونا چاہیے. اللہ کی خشیت تمہیں یاد رہے گی تو تمہیں معلوم ہوگا کہاں تمہیں اچھا برتاؤ رکھنا ہے اور کہاں تمہیں پیچھے ہٹ جانا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کے پاس تمہیں لوٹنا ہے. تو اگر کافروں سے تم جہاں تک تعلقات کی تمہیں اجازت دی ہے وہاں تم تعلقات رکھتے ہو اچھی نیت کے ساتھ, وہ بھی اللہ جانتا ہے. اور اگر اپنی ذاتی مفاد کے لیے اللہ کے دین کو مغلوب کرتے ہو اور کافروں سے ایسے تعلقات بناتے ہو جس سے مسلمان یا سلطنت اسلامیہ ہرٹ ہوتی ہے اور ان کو نقصان پہنچتا ہے, وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور تمہیں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا ہے, اللہ تم سے پوچھے گا یہ معاملات. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد الرسول.